بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1027 ہے اور آج سورہ حجر کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 6، 7 اور 8۔ چلیے سب سے پہلے ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون لو ما تأتینا بالملائکة ان کنت من الصادقین ما ننزل الملائکة الا بالحق وما كانوا اذا منظرین۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقالوا، اور انہوں نے کہا، یا ایھا الذی، اے وہ شخص کے نزل نازل کیا گیا علیہ اس پر الذکر یہ ذکر، انک لمجنون یقیناً تو دیوانہ ہے، لو ما تأتینا بالملائکہ کیوں نہیں لے آتا تو ہمارے پاس فرشتے، ان کنتا اگر ہے تو من الصادقین سچوں میں سے، ما ننزل الملائکہ ہم فرشتے نازل نہیں کرتے الا بالحق مگر حق کے ساتھ یعنی عذاب کے ساتھ، وما كانوا اور وہ کافر نہیں ہوں گے اذا منظرین اس وقت مہلت دیے گئے۔ ترجمہ یوں ہے، اور کفار کہتے ہیں کہ اے شخص جس پر نصیحت کی کتاب نازل ہوئی ہے تو دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ کہہ دو کہ ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ، اس وقت ان کو مہلت نہیں دی جاتی۔ ان 3 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان لوگوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے بے شک تو دیوانہ ہے۔ دوسری بات، تو فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تیسری بات، فرشتوں کو ہم فیصلے کے ساتھ ہی نازل کیا کرتے ہیں۔ چوتھی بات، اور اس وقت لوگوں کو مہلت بھی نہیں دی جاتی۔ بزرگان محترم، گزری ہوئی قوموں نے ان نبیوں کا مذاق اڑایا جو ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے، اور نبیوں پر طرح طرح کے بے جا الزامات بھی لگائے۔ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مکے کے کافروں نے یہی سلوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کہا گیا، حالانکہ آپ شاعر نہیں تھے، جیسے کہ قرآن مجید میں کہا گیا بل ہوا شاعر فلیأتینا بآیۃ کما ارسل الاولون، سورہ انبیاء آیت نمبر 5۔ بلکہ یہ شاعر ہے، ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسی نشانی لاتے جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ وَيَقُولُونَ اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، سورۃ الصافات آیت نمبر 36۔ اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں۔ مکے کے ان مشرکین نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر بھی کہا۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، سورہ یونس آیت نمبر 2۔ کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے۔ بہرحال قوموں نے اپنے رسولوں اور نبیوں کو جادوگر بھی کہا اور مجنون بھی کہا، جیسا کہ سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 52 میں ہے، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون۔ اس طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ اس آیت میں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ لَمَجْنُونٌ، اور کافروں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا بے شک تو دیوانہ ہے۔ نعوذ باللہ۔ ان کافروں کا اس جملے کے ذریعے یہ کہنا تھا کہ اے محمد، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم پر قرآن نازل کیا جاتا ہے، ہم تمہارے اس دعوے کو سچا نہیں مانتے، بلکہ ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ تم دیوانے ہو۔ جب تم دیوانے ہو تو ہم جس کی اتباع کرنے کی ہم کو دعوت دی جا رہی ہو ہم اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے، اور جس دین پر ہمارے باپ دادا قائم رہے ہم اس دین کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اے محمد، اگر واقعی تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو اور تم باقی حق پر قائم ہو تو پھر تم اپنے ساتھ فرشتوں کو کیوں نہیں لے آئے؟
جو فرشتے تمہاری سچائی کی گواہی دیتے، اور تم جس چیز سے ہم کو ڈرا رہے ہو اس کی وہ فرشتے تائید اور حمایت کر سکتے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 میں بھی ان کے اس نامعقول مطالبے کا ذکر موجود ہے۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیج دیا گیا ہوتا اور وہ ان کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 میں بھی اسی قسم کا مضمون دوسرے انداز میں موجود ہے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علیہ الملائکہ او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا، اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ ہی کو بہت بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کے اس نامعقول مطالبے کا جواب یوں دیا کہ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، فرشتوں کو تو ہم فیصلے کے ساتھ ہی نازل کیا کرتے ہیں، یعنی جب وہ فرشتے عذاب کے فیصلے کے ساتھ اتریں گے تو ان کو اس وقت مہلت بھی نہیں دی جائیں گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کو اس حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، اور ہم اس حکمت اور مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرشتوں کو اتارتے ہیں جس حکمت اور مصلحت کا علم ہم کو ہے۔ نبی کے ساتھ فرشتوں کو بھیجنے میں کوئی مصلحت نہیں ہے، ایسی صورت میں تو وہ مجبوراً ایمان لائیں گے اور اپنے اختیار سے ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔